اگر ایک ایسا دور آ جائے جس میں سچ جھوٹ میں گل مل جائے، دکھاوے میں حق چھپا دیا جائے اور لوگ سچائی پہچاننے سے قاصر ہوں، تو وہ دور خطرناک ہوگا۔ اسلامی تعلیمات میں ایک بڑا خطرہ بتایا گیا ہے، دجال۔ آج ہم دکھائیں گے کہ دجال کون ہے، کہاں سے آئے گا، وہ کیا دکھائے گا، اس کا فتنہ کیسے ہوگا اور ہم اس فتنے سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں۔ آج ہم ایک نہایت ہی اہم مگر سنجیدہ موضوع پر گفتگو کریں گے، دجال اور اس کا فتنہ۔ یہ موضوع ہمارے ایمان، ہمارے بچوں اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے لازمی فہم رکھتا ہے۔ اسلام نے ہمیں خبردار کیا ہے تاکہ ہم فریب میں نہ جائیں اور اس کی ہدایت پر عمل کر کے ہم محفوظ رہ سکیں۔ حصہ اول، دجال کون ہے، ایک عوامی تعارف۔ اسلامی تعلیمات میں دجال کو ایک بہت بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ عام طور پر وہ مخرب قوت بتایا جاتا ہے جو لوگوں کو گمراہ کرے گا، سچ اور باطل میں فرق مٹانے کی کوشش کرے گا اور لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ حدیث میں دجال کے بارے میں کئی نشانیاں آئی ہیں۔ وہ بڑا دھوکے باز ہوگا، دکھاوے کے معجزے کرے گا اور اپنے آپ کو غیر معمولی حیثیت دے گا۔ یہاں ضروری ہے ہم صاف الفاظ میں کہیں، دجال کے بارے میں جو تفصیلات حدیث میں آئی ہیں وہ علامتی اور حقیقی دونوں انداز میں سمجھی جا سکتی ہیں۔ ہمیں جتنا معلوم ہے اتنا سمجھ کر محتاط رہنا چاہیے، اور مزید جو کچھ واضح نہیں ہے اس میں گھبراہٹ یا قیاس آرائی سے بچنا چاہیے۔ حصہ دوم، دجال کہاں سے آئے گا۔ روایات کا خلاصہ۔ روایات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ دجال کہیں مشرق کی طرف سے نمودار ہوگا۔ بعض روایات میں خراسان یا اس کے آس پاس کے علاقے کا اشارہ ملتا ہے، مگر مختلف روایات میں اس کی جگہ اور راستے میں فرق ملتا ہے۔ اس کا ظہور ایک مخصوص وقت میں ہوگا جب دنیا میں بہت سی ادنی اور فتنہ انگیز حرکتیں ہوں گی۔ معاشرتی، اخلاقی اور روحانی زوال اسے آنے کے لیے سازگار ماحول فراہم کرے گا۔ اس لیے اہم بات یہ ہے کہ ہم محض مقام یا نقشے پر مت اکتفا کریں، کیونکہ اصل خطرہ اس کے عوام الناس کو بہکانے والی صلاحیت ہے، نہ کہ صرف اس کا جسمانی مقام۔ حصہ سوم، دجال کیا کرے گا، اس کے بڑے اعمال اور دکھاوے۔ دجال کے اعمال کا بنیادی مقصد لوگوں کو اللہ سے دور کرنا اور انہیں دھوکے میں مبتلا کرنا ہوگا۔ حدیث میں جو بڑے نکات آتے ہیں، جھوٹے معجزات۔ دجال ایسی چیزیں دکھائے گا جو لوگوں کو متاثر کریں، بارش، شفا، رزق یا مردوں کو زندہ کر دینے کا دکھاوا، مگر یہ سب دکھاوے ہوں گے، سچا کرشمہ نہیں ہوگا۔ دعویٰ والیات، وہ خود کو ایک بلند مقام پر دکھائے گا، حتیٰ کہ بعض روایات کے مطابق وہ یہ دعویٰ بھی کرے گا کہ وہ خدا کے برابر یا خدا کے نمائندہ ہے۔ یہ سب مسلمانوں اور دوسروں کے ایمان کی سب سے بڑی آزمائش ہوگی۔ دھوکے سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنا۔ دجال کے پاس بہت سی چالاکیاں ہوں گی، مال و دولت، حیران کن نشانیات، حتیٰ کہ روحانی بنیادوں کو متاثر کرنے والے طریقے۔ بہت سے لوگ ظاہری
نعمتوں کے پیچھے بھاگ کر اس کے گمراہ کن پیغام پر عمل کریں گے۔ ذہنی اور سماجی انتشار۔ دجال کا فتنہ خاندانوں، معاشروں اور قوموں میں انتشار اور بے اعتمادی پھیلائے گا۔ لوگ ایک دوسرے پر شک کریں گے، دینی اصول پس منظر میں چلے جائیں گے۔ حصہ چہارم: دجال کا فتنہ کس طرح ہوگا؟ دجال کا فتنہ عام فتنے سے مختلف ہوگا کیونکہ یہ دلوں پر حملہ کرے گا۔ وہ سچائی کی جگہ ظاہری نشانیات لگا دے گا۔ چند مخصوص پہلو: بصری فریب، لوگ چیزیں دیکھ کر متاثر ہوں گے۔ روشنی، عظمت اور ایسے نظارے جو عام فہم عقل کو چکرا دیں گے۔ مادی فتنہ، دجال کے پاس دکھاوے کے ذریعے مال و دولت میں اضافہ یا قلہ دکھانے کی صلاحیت ہوگی، جس سے لوگوں کی ولا و لالچ بڑھے گی۔ روحانی فتنہ، وہ مذہبی عنوانات کا بھی استعمال کرے گا۔ بعض اوقات بزرگ اور عالم نما لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر حقیقت کو مسخ کرے گا۔ نفسیاتی دباؤ، دجال لوگوں میں خوف یا وسوسہ پیدا کرے گا۔ لوگ ایسی صورت حال میں کہ جن کے اندر ایمان کمزور ہو آسانی سے بہک جائیں گے۔ ایک بات واضح ہے، دجال کا فتنہ صرف ایک لمحے کا واقعہ نہیں ہوگا، یہ ایک تسلسل ہے جس میں ہر قدم پر لوگوں کی آزمائش ہوتی رہے گی۔ حصہ پنجم: دجال کے پیروکار کون ہوں گے؟ کس طرح لوگ اس کے ساتھ چلیں گے؟ تاریخ و حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دجال کے پیچھے بہت سے مرد و خواتین، حکمران اور عام لوگ آئیں گے، مگر کون لوگ زیادہ متاثر ہوں گے؟ چند خصوصیات: ایمان میں کمزور لوگ جو غیر مستحکم ایمان رکھتے ہیں وہ آسانی سے بہکا دیے جائیں گے۔ دنیاوی چاہتوں کے غلام، جو لوگ مال، طاقت یا شہرت کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ دکھاوے کے سامنے جھک سکتے ہیں۔ تباہ شدہ یا بے سمت معاشرے، جہاں علم کم ہو، رہنمائی کم ہو اور اخلاق تباہ ہوں، وہاں لوگ گروہی طور پر فتنہ قبول کر لیں گے۔ البتہ حدیث ہمیں امید بھی دیتی ہے کہ بہت سے سچے مومن، نیک لوگ اور عابدین دجال کی آزمائش میں ثابت قدم رہیں گے اور بالآخر حق کی طرف پلٹیں گے۔ حصہ ششم: دجال دنیا میں کیا دکھائے گا؟ جو چیزیں دجال دکھائے گا وہ عام طور پر 3 شعبوں میں ہوں گی: معجزاتی نشانات، دنیاوی لذائذ اور مذہبی دھوکہ۔ چند مثالیں حدیث کی روشنی میں عوامی معجزاتی نشانات: عارضی بارش، پودے اگنا یا مردہ جانوروں کا زندہ معلوم ہونا، مگر یہ سب سچائی نہیں ہوگی۔ شفا کے دکھاوے، کچھ لوگوں کو دکھائے گا کہ وہ بیماریوں سے شفا دے رہا ہے، اس سے لوگ اس پر اعتبار کریں گے۔ دینی تشہیر،
تشہیر، وہ ایسے الفاظ بولے گا جو ظاہری طور پر روحانی لگیں گے مگر حقیقت میں گمراہی ہوں۔ اس لیے دین کو سمجھنے والے خوب غور کریں۔ یاد رکھیں یہ تمام دکھاوے مسلمانوں کو آزمائیں گے کہ وہ حقیقت اور دکھاوے میں فرق کر سکتے ہیں یا نہیں۔ حصہ ہفتم، دجال کے فتنے میں سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ دجال اللہ کی ذات، توحید اور ایمان کے بنیادی عقائد کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کرے گا۔ دجال کا فتنہ بیرونی نہیں بلکہ اندرونی ہوگا، وہ دلوں کو چھیننے آئے گا۔ اس لیے ہماری حفاظت دل اور ایمان کی مضبوطی میں ہے۔ حصہ ہشتم، دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے عملی طریقے۔ سب سے اہم حصہ، یہ حصہ بہت ضروری ہے۔ یہاں سیدھے عملی اور ایمانی طریقے دیے جا رہے ہیں جن پر عمل کر کے ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے گھرانے کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت اور یادداشت، خصوصاً سورۃ الکہف۔ قرآن مجید روزانہ پڑھیں اور مختص وقت سورۃ الکہف کی تلاوت کریں۔ حدیث میں سورۃ الکہف کی تلاوت کو دجال کی آزمائش سے بچانے کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ نماز اور استقامت، نماز کی پابندی کریں، جماعت کے ساتھ نماز کی فضیلت یاد رکھیں۔ نماز دل کو مضبوط کرتی ہے اور فتنے میں محفوظ بناتی ہے۔ عمل دین حاصل کریں، علم دین حاصل کریں۔ سچے علماء اور قابل اعتبار دینی رہنماؤں سے علم سیکھیں۔ گمراہ کن الفاظ اور دکھاوے کی حقیقت کو پہچاننے کے لیے عمل ضروری ہے۔ استغفار اور دعا، بار بار اللہ سے استغفار کریں اور دعائیں مانگیں کہ ہمیں فتنہ سے محفوظ رکھے۔ خاندان کی تربیت، بچوں اور اہل خانہ کو ابتدائی دینی تربیت دیں تاکہ وہ جب فتنہ آئے تو پورا گھر محفوظ ایمان کے ساتھ کھڑا رہے۔ شب بیداری اور خاص طور پر آخری ایام میں احساس رہنا۔ اگر حالات غیر معمولی ہوں تو روحانی بیداری ضروری ہے۔ نیکیوں میں اضافہ کریں، رزق حلال پر توجہ دیں۔ اگر حالات غیر معمولی ہوں تو روحانی بیداری ضروری ہے۔ نیکیوں میں اضافہ کریں، رزق حلال پر توجہ دیں۔ عملی تشریح میں احتیاط، کسی بھی نئی روایات یا دعوے کو فوری قبول نہ کریں۔ پہلے تحقیق کریں اور معتبر علماء سے مشورہ لیں۔ حصہ 9، دجال کے مقابلے میں حقیقی امیدوار رہنمائی۔ ہمیں خوف ضرور ہونا چاہیے مگر ڈر کے ساتھ ساتھ امید بھی رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع، سچائی پر قائم رہنا اور نیک اعمال ہماری اصل طاقت ہے۔ ذکر اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت والعمل اور اسلامی اخلاق پر قائم رہ کر ہم اس فتنہ میں بہت حد تک محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اختتامی حصہ، خالص نصیحت اور دعویٰ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم نے دیکھا کہ دجال کا فتنہ محض ایک کہانی نہیں بلکہ ایک روحانی امتحان ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری بنیاد کتنی محفوظ ہے۔ کیا ہم سچائی پہچان سکتے ہیں
کیا ہمارا ایمان ایسی آزمائش میں ٹوٹے گا یا مضبوط رہے گا؟ آج کے سبق یہ ہے، ایمان کو محفوظ کرو، قرآن کو اپناؤ، نماز کی پابندی کرو، علم حاصل کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی سنبھالو۔ اسی میں ہماری کامیابی اور نجات ہے۔ آئیں آنکھیں بند کر کے دعا کریں۔ اے اللہ، ہمیں دجال کے فتنے سے بچا، ہماری مضبوطی اور ایمان کو قائم فرما اور ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ آمین ثم آمین۔